رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 تک گفتگو ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے 3 واقعات بیان کیے گئے۔ ایک تو اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ ہم نے کل بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد مردہ رہنے کے بعد زندہ ہونا بیان کیا گیا، اور اس پر اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت، جس کا بیان ہم نے کل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ 4 پرندوں کو لیا اور ان پرندوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہم نے بتا دیے، اور ان 4 پرندوں کو لینے کی جو حکمت تھی وہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اموالہم مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ، انبتت اس نے اگایا، 7 سنابل 7 شاخیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک شاخ میں 100 بالیاں ہیں۔ تو یہ 700 گنا ہو گیا نا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کا بیان آ گیا۔ اب سوال ایک یہ ہے، یہاں پر ہم اس پر تو گفتگو کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہو اور اسی عنوان سے کل بھی، اس لیے کہ یہ پورا رکوع اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ اس پورے رکوع میں مضمون یہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس پر تو ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ پیچھے جو ہمیں اسی وجہ سے خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ پہلے جو پورے رکوع میں گفتگو ہوئے وہ مردے جلانے کی گفتگو ہے، مردہ زندہ کرنے کی گفتگو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو مردہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اللہ تعالیٰ کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا، کیسے بستی بچائے گا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے مردے زندہ کرنا دکھا، آپ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ یہ تینوں واقعات تواتر سے ہے نا، پورے رکوع میں ہے۔ اب یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر شروع، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے نا۔
کوئی ایک تعلق تو ہونا چاہیے، تو بغیر تعلق کے تو قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق ہے، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو جہاں مردے زندے کرنے کا ذکر آئے گا اس کے قریب قریب انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، پہلے پارے کے آخر میں بیان ہوتا ہے جس کو ہم نے توالد کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ اس قوم میں ایک بستی میں عذاب، ایک بستی میں وبا پھیل گئی، طاعون کی وبا پھیل گئی، اور بستی والے وبا پھیلنے کے ڈر سے کہ انہیں بھی بیماری لگ جائے گی بستی سے بھاگے۔ جب وہ بھاگے وہم الوف الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف الی آخری، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے حذر الموت، موت کے ڈر سے، وہم الوف ہزاروں ہزار تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب مر جاؤ، سب مر گئے، یعنی موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی جب ایک بستی میں گئے، ایک علاقے میں گئے، ویرانے میں آئے تو اللہ نے فرمایا جس موت سے بھاگ رہے ہو تو وہ موت وہاں نہیں تو یہاں تو آئے گی، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، لہذا سب کے سب مر گئے۔ اس کا ذکر کیا ہم نے توالد کی وجہ سے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا، تو اس کا ذکر کیا، اس ذکر کے فوراً بعد ہی اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ موت کا ذکر آیا، موت کو کے بعد زندہ کرنے کا ذکر آیا، اور اس کے فوراً بعد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، ایک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جالوت اور طالوت کا ذکر، جالوت اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے وقتل داود جالوت، داود نے جالوت کو موت دے دی، قتل کر دیا۔ جالوت کے موت کا ذکر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کے قتل کرنے کا ذکر آیا، اور اس کے دو آیت کے بعد ہی ہے جہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی ادھر موت کا ذکر ہوا اور اس کے فوراً بعد ہے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ادھر 3 مرتبہ موت کا واقعہ بیان ہوا، 3 مثالیں بیان ہوئی، اور اس کے فوراً بعد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے، اس نے ایک پودا اگایا جس میں 7 شاخیں، اور ہر ایک شاخ میں 100 بالیاں ہیں، 100 حبات، یعنی 700 گنا اللہ نے بڑھا دیا، اور فرمایا کہ یہ 700 گنا ہی مکمل نہیں ہے، بس نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا، ہم نے 3 مثال تو دے دی، جو ابھی ذہن میں ہے تو وہ مثال دے دی، ورنہ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ جہاں پہ بھی موت کا ذکر آتا ہے اکثر و بیشتر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سانپ بن کر بیٹھے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ موت جیسے ان کو آئی ہے تمہیں بھی آئے گی، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر وہ کبھی مرتا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ اس کی یاد زندہ رہتی ہے، یہ بتانا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر موت کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے۔ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، بہت اپنے مال سے بڑا محبت کرتا ہے، اور بعض تو ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں لگاتے، اگر بیمار ہو جائیں تو علاج کرنے کے لیے کوئی کہے تو اس میں بھی بہت خرچہ ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں لگاتے، اتنا مال سے محبت ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کتنے دنوں کی ہے؟ ادھر آپ کی آنکھیں بند ہو اور ادھر بچے آپ کے مال پر قبضہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا کہ باپ کی میت گھر میں ہوتی ہے اور بچے مال پر لڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کی میت کو نہلانے دھلانے کفنانے دفنانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ حساب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دکان میری ہے، یہ مکان میرا ہے، اور یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری، یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔
تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے ایک راز دیا ہے، اور راز یہ ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، نہ تم کچھ لے کر آئے تھے اور نہ ہی کچھ لے کر جاؤ گے، تمہارے پہنے ہوئے اپنے کپڑے بھی لوگ اتار لیں گے، لہذا جب ایسا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس لیے جہاں پہ بھی موت و حیات کا ذکر آتا ہے اس کے فوراً بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ راز وہ جانتے ہیں جو قرآن کی تلاوت گہری نظر سے کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اگرچہ گفتگو اتنی بہت ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، حبہ، حبہ کہتے ہیں بیج کو، کہ ایک بیج ہے وہ اسے بویا گیا، اسے زمین میں ڈالا گیا، اور اس بیج نے ایک پودا نکالا جس میں 7 شاخیں ہیں، اور ہر ایک شاخ میں 100 بالیاں ہیں۔ اب یہ بالی کیا چیز ہے؟ اردو میں تو بالی عام طور پر سمجھ نہیں آتی، بالی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ بالی کا ایک معنی تو جو خواتین کانوں میں حلقے پہنتی ہیں اسے بھی بالی کہتے ہیں۔ بالی کا ایک معنی خیمہ بھی ہوتا ہے، حبشی زبان میں، افریقی زبان میں بالی خیمے کو کہتے ہیں، جو عام طور پر خیمے آپ دیکھتے ہیں نا، خیموں کو بھی بالی کہتے ہیں۔ اور بالی کا ایک معنی چھوٹی عمر بھی ہے، بالی عمر جس کو کہتے ہیں، جو کچی عمر ہوتی ہے، ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، اس کو بھی بالی عمر کہتے ہیں، کچی عمر کو، ناسمجھی کی عمر کو۔ اور بالی کا ایک معنی ہوتا ہے، آپ نے کبھی گندم کی شاخ دیکھی ہے؟ گندم جب کھیت میں لگا ہو، گندم کی پوری شاخ لگی ہو، تو ایک تیلی سی ہوتی ہے، ایک تنکا سا ہوتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں دونوں جانب یہ گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں، بالکل سجے ہوئے لگے ہوتے ہیں۔ یہ جو گندم کے دانے سجے ہوئے لگے ہوتے ہیں، ان دانوں کو بالی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو سنبل کہتے ہیں، اور اس کا جمع ہے سنابل، سنابل اس کا جمع ہے، تو اسی کو بالی کہتے ہیں۔ تو گندم کی ایک شاخ ہے اور اس میں 100 بالیاں لگی ہوئی ہیں، 100 دانے لگے ہوئے، گندم کے 100 دانے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ موت و حیات ہر ایک کے ساتھ ہے، جو زندہ ہے وہ مرے گا، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مطلق بیان کیا، کوئی کام نہیں بیان کیا کہ تم اس کام میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب مسجد میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، مسافر خانے بنا دو، کنویں کھدوا دو، بہت سے فلاحی کام ہیں، ہر ایک کام انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ ينفقون کے تحت ہر ایک کام آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے محبت نہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب سے محبت کرے اور آخرت کے لیے کام کرے، اس لیے کہ جیسے وہ لوگ ختم ہو گئے ویسے تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم مال سے محبت نہیں کرو گے، اپنے رب سے محبت کرو گے، اور رب سے محبت کر کے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرو گے، تو اللہ ایک کا 7 دے گا، اور 7 کے 100 دے گا، بلکہ 700 کر دے گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں فرمایا، اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ اب بڑھا کر کس کو دیتا ہے اس پر تو انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اب یہاں گفتگو یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کیوں نہیں کر پاتا، اپنا مال کیوں نہیں خرچ کر پاتا؟ اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ مال بڑے محنت سے کمایا ہے، میں ایسے ہی دے دوں، کوئی بھی آئے اسے دے دوں، اگر میں ایسے ہی دیتا چلا گیا تو میرا مال تو ختم ہو جائے گا، ایک وقت ہو جائے گا کہ میں کنگلا ہو جاؤں گا۔ لہذا وہ اپنے مال پر نہ اپنے اولاد کو دیتا ہے، نہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، نہ کسی اور کو، اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بس یہ حدیث ہے، یہ حدیث سن لیجئے، اس کے بعد پھر باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ فقہ احناف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول سب سے برتر ہے فقہ احناف میں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا پورا علم ابن مسعود سے ملا ہوا ہے۔ امام اعظم کے استاد حماد، حماد کے استاد ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاد علقمہ، علقمہ کے استاد عبداللہ ابن مسعود۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے، یہ ایک لڑی ہے، اور چونکہ حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ احناف کے
موسس ہیں، یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ امام اعظم کو تعلیم اور تربیت براہ راست انہی کے استادوں سے ملی ہے۔ اس وجہ سے فقہ احناف میں، حنفیوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کسی کا بھی قول آ جائے مقبول نہیں ہے، سوائے خلفائے راشدین کے۔ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر کسی کا بھی قول آ جائے کسی بھی عمل کے لیے، نماز کے لیے، طہارت کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے قول کو، ہر ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، ابن مسعود کی بات پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے امام ہیں اور انہی سے فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ تو ابن مسعود بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے آئے، مسلمان ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں اس قدر کثرت سے آتا جاتا ہم دیکھتے کہ ہم ان کو اہل بیت سے ہی سمجھتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ کبھی انشاءاللہ ان کی سیرت پر مکمل گفتگو کریں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نشر اللہ عبدین من عبادہ اکثر لہم المال والولد۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد اپنے بندوں میں سے دو بندوں کو اٹھایا، اور وہ بندے ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت دی تھی۔ جس کو اللہ نے مال بھی دیے اور اولاد بھی دیے۔ دنیا میں ہر نعمت بڑی ہے، لیکن جس کو مال اور اولاد دونوں مل جائے وہ بڑی نعمتوں والا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مال بھی ہو اور اولاد بھی ہو۔ کسی کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اوروں کو کھلاتا ہے لیکن اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ دوسروں کے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے، ایسے بہت سے ہیں۔ اور کسی کے پاس بچے بہت ہوتے ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے مال نہیں ہوتا ہے۔ تو مال اور اولاد دونوں اگر کسی کو مل جائے، یوں سمجھ جائیے کہ دنیا کی بڑی دولت اسے مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیک اور صالح بیوی بھی مل جائے تو رسول اللہ نے فرمایا پھر اسے پوری دنیا مل گئی، پھر اسے پوری دنیا مل گئی، دنیا کی ہر دولت مل گئی۔ لیکن مال اور اولاد یہ دونوں نعمت ہیں، ان میں سے اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو پھر اولاد کے مقابلے میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولاد اگر بیمار ہو جائے تو مال بندہ پانی کی طرح بہا دیتا ہے، تو ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو اولاد کا مقابلہ تو کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچوں کو اور ہر ایک کو شاد و آباد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، ان دو بندوں کو اٹھایا، مرنے کے بعد اٹھایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیے اور اولاد کی کثرت، مال اور اولاد دونوں کی کثرت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پوچھا، قال لأحدہما، اللہ نے ایک سے پوچھا، اے فلان ابن فلان، اے فلاں ابن فلاں، قال لبیک ربی وسعدیک، اس نے کہا اے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قال، تو اللہ نے پوچھا، الم اکثر لک من المال والولد، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت نہ دی تھی؟ میں نے تجھے مال بھی دیے، اولاد کی کثرت بھی دی، تو وہاں تو بندہ جھوٹ نہیں بول پائے گا نا۔ قال بلا، وہ کہے گا کہ بے شک یا اللہ تو نے مجھے مال بھی دیے، اولاد بھی دی، اے ربی۔ تو اللہ فرمائے گا کیف صنعت فیما آتیتک، جب میں نے تجھے مال دیے تو اب تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو، تو یہ بتاؤ تم نے میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں کتنا خرچ کیا؟ مسجد میں کتنا دیا؟ مدرسے میں کتنا دیا؟ لوگ مانگتے رہ گئے اور تم جیب میں ہاتھ ڈالے باہر نکل گئے، مسجد میں کتنا دیا؟ وہ پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیے، کیف صنعت فیما آتیتک، میں نے تمہیں جو دیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیسے خرچ کیا، میری راہ میں خرچ کیا کہ نہیں؟ قال، تو وہ کہے گا ترکتہ لولدی مخافۃ العیلۃ علیہم، یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا تو میرے بعد میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میرے بعد میرے بچے مفلس ہو جائیں گے، میرے بعد میرے بچے فقیر ہو جائیں گے، تو مجھے اپنے بعد بچوں کی مفلسی کا خوف تھا، اس لیے میں نے کہیں خرچ نہیں کیا، اپنے بعد میں نے اپنے بچوں کے لیے وہ مال چھوڑ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اما انکا لو تعلم العلم لضحکت قلیلا ولا بکیت کثیرا، اے شخص اگر تو جان لیتا جو میں جانتا ہوں تو بہت روتا اور بہت کم خوش ہوتا۔
فرمائے اس کی وجہ یہ ہے ان الذی تخوفت علیہم قد انزلت بہم، بے شک جس چیز کا تجھے تیری اولاد پر خوف تھا اور جس خوف کی وجہ سے تو نے اپنا مال اللہ کی راہ میں میری راہ میں خرچ نہ کیا، میں نے وہی خوف تیرے بچوں میں مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ تو اللہ کی راہ میں میری راہ میں خرچ نہ کرے اور میرے بعد تیرے بچے تیرے مال تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائیں، اور اسی وجہ سے اپنے بچوں کا خیال کیا، میری راہ میں خرچ کرنے کا خیال نہ کیا، صرف اس لیے کہ میرے بچے خوشحال رہیں۔ فرمایا میں نے تیرے بچوں کو بدحال کر دیا ہے، تیرے سارے مال ضائع ہو گئے، تیرا سارا مال ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، میں نے تیرے بچوں کو کنگال کر دیا ہے، فقیر کر دیا ہے، اس لیے اب تجھے ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ وَيَقُولُ لِلْآخَرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے سے فرمایا اَيْ فُلَانُ ابْنُ فُلان، اے فلاں ابن فلاں، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ اَيْ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، تو اس نے کہا اے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قال لہو، تو اللہ نے اس سے بھی فرمایا الم اکثر لک من المال والولد، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیے، کیا میں نے تجھے بچوں کی کثرت نہ دی؟ قال بلا اے ربی، اس نے کہا اے رب واقعی تو نے مجھے مال بھی عطا فرمائے، تو نے مجھے بچے بھی اولاد بھی دیے۔ قال، تو اللہ نے پوچھا کیف صنعت فیما آتیتک، میں نے تو تجھے مال دیے، تو نے اس مال میں سے میری راہ میں کیا خرچ کیا؟ فقال، تو اس نے کہا انفقت فی طاعتک ووسقت لولدی من بعدی بحسن تولک، یا اللہ میں نے اپنے مال میں سے، میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیری راہ میں خوب خرچ کیا، اور اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے تیرے فضل پر امید دی، مجھے تیرے فضل پر بھروسہ رہا کہ میرے بعد اگر مال نہ بھی ہو تو تیرا فضل اگر میرے بچوں کے ساتھ ہو، تیری نظر رحمت میرے بچوں کے ساتھ ہو تو ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میں نے خوف نہیں کیا کہ پیسے جمع کر کے رکھوں کہ میرے بعد بچوں کے کام آئے، میں نے بہت خرچ کیے، تیری راہ میں خوب خرچ کیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے مال پر اپنے بعد بھروسہ نہیں تھا، تیرے فضل و کرم پر مجھے بھروسہ تھا، اس لیے میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قال اما انک لو تعلم العلم لضحکت کثیرا ولا بیت قلیلا ولا بکیت قلیلا، اے شخص جو میں جانتا ہوں، اے کاش تو جانے تو تو بہت خوش ہوتا اور بہت کم روتا۔ اما ان الذی قد وثقت به انزلت بهم، بے شک جس بات پر امید کر کے تو نے اپنا مال میری راہ میں خرچ کیا، میں نے تیرے بچوں کو خوشحال کر دیا ہے، میں نے تیرے بچوں کو فقیر نہیں چھوڑا، تیرے بعد میں نے انہیں خوشحال کر دیا، وہ میرے فضل اور احسان کے تحت ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی خبر دی ہے اور کیسا ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص یہی چاہتا ہے نا کہ اس کے بعد اس کے بچے خوشحال زندگی گزاریں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بچوں کو فقیر نہ چھوڑو، اس وجہ سے کچھ مال چھوڑ جاؤ، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ہی مال خرچ نہ کرو۔ ایک صحابی نے فرمایا تھا نا یا رسول اللہ میں پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنے بچوں کے لیے رکھو، اس لیے کہ تمہارے بعد یہ بہتر ہے کہ تمہارے بعد تمہارے بچے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کچھ ان کے لیے چھوڑ جاؤ۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ وہ ایسا بندہ ہے کہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور اللہ سے حسن نیت رکھیے اور اللہ سے اس کے فضل کی امید اور یقین رکھیے، اس یقین کے ساتھ مال خرچ کیجئے کہ جب میں رب کی راہ میں خرچ کروں گا میں مر جاؤں گا لیکن میرا رب میرے بچوں پر فضل و کرم فرمائے گا۔ جب اس طرح سے اس یقین کے ساتھ آپ خرچ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے گا اور آپ کے بعد آپ کے بچے بھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بڑا دولت مند ہوتا ہے، بہت ہی دولتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بچے ٹکے ٹکے کے محتاج ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں میں بچے نااہل ہوتے ہیں، ساری دولت ادھر ادھر برباد کر دیتے، ضائع کر دیتے، جوئے میں لگا دیتے، شراب میں لگا دیتے، اور پھر آخر ایسا ہوتا ہے کہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے مل جائیں گے ایسے قصے کہانی،
ایسی باتیں بہت سی مل جائیں گی، وہ آپ کے نظر میں بھی ایسی بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی کہ باپ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور باپ نے بڑی دولت جمع کی لیکن باپ کے بعد بچے دولت سمیٹ نہ سکے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد اچھی زندگی گزارے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ سے یہ امید اور یقین رکھو کہ میں رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، میرے بعد میرے بچے خوشحال رہیں گے۔ جب اس یقین کے ساتھ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے اسلامی بھائی چارگی، خیر خواہی، لہذا اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا اس مہینے میں خرچ کیجئے، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کیجئے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کیجئے، اور بالخصوص جو مذہبی اور دینی ادارے ہیں ان کا بھی خیال کیجئے، اس لیے کہ یہ مذہبی اور دینی ادارے چلتے ہی اسی سے ہیں، اور انہیں امید آپ ہی لوگوں سے ہوتی ہے، لہذا اس کا خیال کیجئے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، اس پر مزید اور بھی گفتگو کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔